ہم نے سورہ احزاب کی کچھ آیات اور کچھ حصہ سنا ہے، تو ان میں شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بیویوں کا، ازواج مطہرات کا تذکرہ ہے، اور قرآن مجید نے ان کو 5 خاص طور پر ہدایات دیں۔ ایک تو یہ کہ اگر کسی اجنبی سے بات کرنے کی ضرورت پیش آئے تو وہ نرم اور نزاکت والے لہجے میں بات نہ کرے، بلکہ درشت اور روکھے لہجے میں بات کرے۔ اور دوسری ہدایت ان کو یہ دی کہ وہ بلا ضرورت اپنے گھر سے نہ نکلیں، قرن فی بیوتکن۔ اور ان 2 ہدایات کے بعد 3 ہدایات مزید دی گئیں کہ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تم کو یہ ہدایات اس لیے دے رہا ہوں لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، کہ تم سے میں گندگی کو دور کر دوں، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تم کو پاکیزہ بنا دوں۔ تو یہاں اہل بیت کا تذکرہ ہے کہ تم گھر والوں کو میں پاک کرنا چاہتا ہوں اور گندگی تم سے دور کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس سے 2 مسئلے متعلق ہیں۔ ایک تو یہ کہ اہل بیت کون ہیں، اور اہل بیت کے تعلق سے ایک شیعہ کا عقیدہ ہے، اور شیعہ کا وہ عقیدہ نادانستہ یا دانستہ بہت سے مسلمانوں میں بھی منتقل ہو گیا، اور مسلمان بھی اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں جیسے پنج تن کا عقیدہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھرانے والے یعنی فاطمہ اور علی اور حسن و حسین، تو یہ 5 تن۔ تو شیعہ کا یہ ماننا ہے کہ اہل بیت انہی کو کہتے ہیں، اس کے علاوہ اہل بیت میں کوئی بھی داخل نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اہل بیت کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ فاطمہ، علی اور حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہم کو یہ کہتے ہیں کہ وہ نبی کی طرح معصوم ہیں، یعنی ان کی عصمت کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو یہ دراصل شیعہ کا عقیدہ ہے جو گمراہ فرقہ ہے، اور ان میں سے بہت سے لوگ تو اسلام سے خارج ہیں۔ لیکن یہ 5 تن والا عقیدہ بہت سے مسلمانوں میں بھی منتقل ہوا، چنانچہ بہت سے مسلمان 5 تن کا نقش بنا کر اس کا تعویذ پہنتے ہیں، 5 تن کا نقش بنا کر اپنے گھروں میں برکت کے لیے لٹکاتے ہیں، 5 تن کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں۔ تو واقعہ یہ کہ ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید اور اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے وہ یہ کہ اہل بیت میں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ آپ کی بیٹی، آپ کے داماد حسن حسین وغیرہ داخل ہیں، تو ایسے ہی اہل بیت میں ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بیویاں بھی داخل۔ چنانچہ یہاں پر قرآن نے صرف ازواج مطہرات ہی کا تذکرہ کیا ہے، یہاں فاطمہ، علی، حسن اور حسین کا کوئی تذکرہ نہیں۔ البتہ ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت علی، حسن اور حسین اور فاطمہ کو اپنی چادر میں لیا اور اپنی چادر میں ڈھانپ لیا اور کہا کہ یہ اللہ یہ میرے گھر والے ہیں۔ تو وہاں ام سلمہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی وہ بھی کھڑی ہوئی تھی، وہ کہنے لگی کہ اللہ کے رسول میں بھی آ جاؤں چادر میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم تو وہیں رہو، تم تو ہو ہی صحیح، اس طرح کا کوئی جملہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ تو اس سے بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ گویا ازواج مطہرات یہ اللہ کے رسول کے گھرانے کے افراد میں داخل نہیں، حالانکہ یہ معمولی عقل رکھنے والا انسان سمجھتا ہے اہل بیت یعنی گھر والے۔ تو اگر ہم گھر والے بولتے ہیں تو اس میں کون مراد ہوتا ہے؟ گھر والے بولتے ہیں تو سب سے پہلے تو بیوی آتی اور پھر اپنی اولاد اس میں داخل ہوتی۔
اور اللہ کے رسول کا منشا یہ تھا کہ تم ازواج مطہرات کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں اہل بیت کہا ہے، تو میں اللہ سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ میری اولاد کو بھی اے اللہ تو پاکیزہ بنا دے اور ان سے بھی گندگی کا ازالہ کر دے۔ تو اس لیے یہ عقیدہ درست نہیں، اور یہ بھی عقیدہ جو کہتے ہیں وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ معصوم ہیں، بلکہ عام انسانوں کی طرح یہ بھی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ کے رسول کی رشتہ داری کی وجہ سے، قرابت کی وجہ سے ان کا اعلیٰ مقام ہے اور ان کے فضائل ہیں، لیکن ان کا اعلیٰ مقام اور ان کے فضائل بھی ان کے ایمان اور اعمال صالحہ کی وجہ سے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ بہت سے میرے رشتہ دار ہیں، لیکن کیا کہا کہ ان اولیائی المتقون، کہ میرے رشتہ دار وہ ہیں جو پرہیزگار ہیں۔ ابو جہل بھی آپ کا رشتہ دار تھا، ابو لہب بھی آپ کے رشتہ دار تھے، لیکن ابو طالب تو سب سے زیادہ قریب تھے آپ کے، لیکن اس کے باوجود ان کے فضائل نہیں ہیں، کیونکہ محض رشتہ داری یہاں تک یعنی نبی کی رشتہ داری بھی اللہ کے یہاں کوئی مقام و وقعت نہیں رکھتی جب تک کہ ایمان نہ ہو اور جب تک کہ عمل صالح نہ ہو۔ تو بہرحال یہ اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے، جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، وہ یہی ہے کہ اہل بیت میں یہ سب داخل ہیں اور یہ معصوم نہیں ہیں، اگرچہ یہ بہت مقرب ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان کا بڑا مقام ہے اور احادیث میں ان کے بڑے فضائل آئے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اسی سورہ احزاب میں پردے کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ پردے کے باب میں عموماً جو ایک طبقہ ہے جو براہ راست چاہتا ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں اور قرآن کو سمجھنے کا جو اصل طریقہ سلف سے چلا آ رہا ہے اس کو وہ فالو نہیں کرتا، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ پردے میں منہ کو ڈھکنے کا کوئی بھی حکم قرآن میں نہیں آیا ہے، بلکہ جسم کا دوسرا حصہ جو عورت وہ ڈھکتی ہے وہی اس کے لیے پردہ ہے، چہرے کو ڈھکنے کا قرآن نے کوئی تذکرہ نہیں کیا ہے۔ تو اس طرح کی آج کل جیسا کہ پہلے بھی کہا گیا تھا کہ پروفیسر ہیں، انجینئر ہیں اور ایڈوکیٹ ہیں، وہ قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں اور بہت سے ان کے فالوور ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم کو حقیقی دین دے رہے ہیں، تو اس طرح کی باتیں ان کی طرف سے آتی ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک بات تو یہ سمجھنا چاہیے کہ شریعت کا کوئی بھی حکم فقط قرآن سے ثابت نہیں ہوتا، شریعت کے احکام قرآن سے بھی ثابت ہوتے ہیں، شریعت کے احکام احادیث سے بھی ثابت ہوتے ہیں، اور ان دونوں کے علاوہ شریعت کے احکام اجماع سے بھی ثابت ہوتے ہیں، یعنی صحابہ کے زمانے سے لے کر اس کے بعد کے دور تک تمام مسلمانوں کے درمیان جو مسلم باتیں رہی ہیں، جو کہتے رہے ہیں، جس پر عمل کر رہے ہیں، تو وہ مستقل شریعت کے حکم کے لیے ایک حجت بنتی ہے۔ پھر چوتھی چیز یہ کہ بہت ساری چیزیں شریعت میں وہ ہیں کہ جو صراحتاً ثابت نہیں ہیں، لیکن شریعت نے جو اصول بیان کیے ہیں، شریعت کے جو ضوابط ہیں، جو قواعد ہیں، تو ان اصول اور ضوابط و قواعد سے بھی بہت سارے احکام ثابت ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس غلط فہمی سے نکلنا چاہیے کہ قرآن میں یہ نہیں ہے تو گویا شریعت کا حکم نہیں، ایسی بات نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک غلط فہمی جو اس سلسلے میں ہوتی ہے وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ دو چیزیں الگ الگ، ایک تو ہے عورت کا ستر اور دوسرے عورت کے لیے پردے کا حکم۔ تو چونکہ ستر اس کا پورا جسم ہے اور ستر میں اس کا چہرہ، ہاتھ کی ہتھیلیاں اور قدم داخل نہیں ہے، تو یہ اعضاء نماز میں، جیسے نماز میں ستر کا چھپانا فرض ہے، تو یہ اعضاء عورت کے نماز میں کھلے رہیں گے۔ تو یہاں سے بھی بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ جب یہ اعضاء کھلے رہیں گے اور قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے تو گویا چہرے کا پردہ نہیں، حالانکہ ستر کا حکم الگ ہے اور حجاب کا حکم الگ ہے۔ حجاب کا تعلق پورے جسم سے ہے اور ستر کا تعلق چہرے، ہاتھ کی ہتھیلی اور قدم ان کے علاوہ سے۔ اور تیسری بات کہ یہ بھی کہنا کہ قرآن میں نہیں ہے، قرآن کی ابھی آیت ہم نے سنی کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے جسم پر چادر ڈالیں۔ تو چادر کے لیے یہاں قرآن نے لفظ استعمال کیا جلابیب، جو جلباب کی جمع ہے، اس کا بہو وچن ہے۔ اور جلباب کی تفسیر خود صحابہ اور تابعین یہ فرماتے ہیں کہ جلباب کہتے ہیں ایسی چادر کو
جو عورت کے سر سے لے کر پیر تک کے پورے جسم کو چھپا لے۔ اور ایک تابعی نے تو یہ دکھایا صرف ایک آنکھ اس کی کھلی رہے کہ جس سے وہ راستہ دیکھ سکے اور اس کا پورا جسم چھپا رہے۔ تو ایسی چادر اور ایسے جلباب کا قرآن نے یہاں حکم دیا ہے۔ تو بہرحال قرآن کو جو قرآن کا یعنی سمجھنے کا جو طریقہ ہے اور جو صحیح نہج کے ساتھ قرآن مجید ہم تک پہنچا اور اس کے سمجھنے کا جو طریقہ اسی طریقے سے ہمیں سمجھنا چاہیے، اور جو آج جو فتنے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔